الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے اور اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تراویح کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر تراویح کی نماز میں ساتھ ہی ساتھ اللہ کا بڑا فضل ہوا، قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حال تو یہ ہے کہ قرآن نہ تو صحیح سنا گیا اور نہ صحیح سنایا گیا، نہ تو سننے والوں نے ڈھنگ سے سنا اور نہ سنانے والوں نے ڈھنگ سے سنایا، لیکن آپ سے یہ کرتا چلوں کہ جیسے مقتدی ویسا امام اور جیسا امام ویسے مقتدی۔ قرآن کریم سے محبت اور عشق اتنا ہونا چاہیے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو بالکل خاموش ہو جائے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو رب ذوالجلال کی گھبراہٹ سے، اس کے خوف سے آنسو دل کے نکلنے لگے، تب ہوتا ہے کہیں جا کر قرآن کا اثر۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے باہر تشریف لا رہے تھے، راستے میں آتے ہوئے آرام کرنے لگے۔ جب آرام کرنے لگے تو لوگوں میں سے کہا کہ کون آدمی ایسا ہے جو آج پہرا دے گا؟ تو دو صحابی کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم آج پہرا دیں گے، ہم آپ کو جگہ بھی دیں گے اور پہرا بھی دیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، مشورے میں بات طے پائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آرام کرنے لگے۔ اب وہ دونوں ساتھی جو تھے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے کہ کوئی آئے تو اس کو بھی دیکھیں اور جب وقت ہو جائے تو سب کو جگہ بھی دیں۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اگر ہم دونوں رات میں نہ سوئے، تھکے ہارے جنگ سے واپس باہر آ رہے ہیں، اگر نہ سوئے تو دونوں کا بدن تکلیف میں ہوگا اور پھر یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں ہمیں بھی نیند آ جائے اور غلبہ طاری ہو جائے اور ہم بھی سو جائیں۔ اس وجہ سے بہتر طریقہ یہ ہے ایک آدمی جاگتا رہے اور ایک آدمی سو جائے، پھر دوسرا آدمی جاگتا رہے اور پہلا آدمی سو جائے۔ تو اس طرح بات دونوں میں طے ہو گئی۔ اب ایک صحابی آرام کرنے لگے برابر میں لیٹ کر، تو دوسرے صحابی نے سوچا کہ خالی بیٹھ کر کیا کروں گا، کیوں نہ نماز ہی پڑھ لوں۔ اب فوراً انہوں نے نماز کی نیت بنا دی اور نماز پڑھنی شروع کر دی اور نماز میں سورہ کہف شروع کر دی، سورہ کہف شروع کر دی۔ اب جب سورہ کہف انہوں نے شروع کر دی، سامنے سے اتفاق ایسا ہوا اچانک حملہ ہو گیا اور ان کے سینے کے اوپر تیر لگتے رہے اور وہ قرآن کی آیتوں کے اندر جو ہے مزے لیتے رہے، ادھر جو ہے تیر برستے رہے اور ادھر جو ہے وہ قرآن کریم کے نغمے سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ فوراً جو ہے جب بدن کے اندر سے خون اتنا بہا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں اور تمام کے تمام جو ہمارا قافلہ ہے یہ تمام کا تمام دشمن آ گھیرے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے ساتھی کو جگا دوں۔ فوراً اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ دیکھو ہمارے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تمام قافلے والے دشمن کے گھیرے میں آ جائیں گے تو میں سورہ کہف پوری کرنے کے بعد ہی سلام پھیرتا۔ یہ عشق تھا، یہ تھی محبت۔ آج ہمیں نہ تو قرآن کریم سے محبت ہے، نہ آج ہمیں قرآن سے عشق ہے، نہ آج ہمیں قرآن کریم سے لگاؤ ہے۔ بس فوراً سے پہلے جو ہوتا ہے 5 منٹ تراویح کھڑے ہوئے نہیں ہوتی، فوراً ہم یہ چاہتے ہیں کہ تراویح مکمل ہو جائے
اور جیسے ہی تراویح کی نماز پڑھی ہوئی تو فوراً ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارے نوجوان جتنے بھی ہوتے ہیں بس وہ ایک جو ہے شور شباب، یہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، نماز کے ساتھ کھیل کر رہے ہو، نماز کے ساتھ تماشا کر رہے ہو، غلطی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کھیل رہے ہو، تماشا لگا رہے ہو، لہو لعب کے اندر مشغول ہو، یہ کون سی بزرگی ہے، یہ کون سی عبادت ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کس کو دکھانا چاہتے ہو آپ کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کس کو بتانا چاہتے ہو کہ آپ تراویح پڑھ رہے ہیں؟ کس کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس عبادت کو کہ ہاں ہم نمازی ہیں، ہم نے رمضان میں روزے بھی رکھے ہیں اور نماز بھی پڑھی ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، قرآن بھی سنا ہے؟ ایسے قرآن سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی نماز پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز تمہیں کھیل کے اندر ملوث کر دے، جو نماز تمہیں دکھاوے کے اندر ملوث کر دے، جو قرآن تمہیں دکھاوے کے اندر ملوث کر دے، جو قرآن تمہیں لہو لعب کے اندر ملوث کر دے، ایسی نماز اور روزے کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے یہ جو نماز ہے نا، اس نماز کے ساتھ جس آدمی نے کھلواڑ کیا ہوگا، ہنسی مذاق کی ہوگی، کل قیامت کے دن کالے کپڑے میں لپیٹ کر، پھٹے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا لو یہ دنیا کے اندر تم دکھانے کی عبادتیں کرتے تھے، لو دنیا کے اندر تم یہ نمازیں پڑھتے تھے، ان نمازوں میں کھیل اور تماشا کرتے تھے، ان نمازوں میں ہنسی اور مذاق کرتے تھے، لو یہ تمہاری نمازوں کا بدلہ ہے۔ تو جب کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ لگی ہوئی ہوگی، کون سی بارگاہ؟ جب زمین و آسمان ختم ہو چکے ہوں گے، جس کا قرآن نقشہ کیوں کہتا ہے اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، جس کو قرآن یہ کہتا ہے رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، کہ اس رب کے سامنے کوئی آدمی بول بھی نہیں سکتا، اس رب کے سامنے کوئی آدمی کلام بھی نہیں کر سکتا۔ کون سی قیامت؟ وہی قیامت والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الرادفہ، ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ جی ہاں، سانسیں رک جائیں گی، بدن گھبرانے لگے گا، بدن کی روحیں کام جائیں گی، وہ قیامت تاری ہوگی۔ کون سی قیامت؟ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی کو کھٹے ہوئے دے گا، جب دریا بہہ پڑیں گے، جب سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، آگ سے سرشار کر دیا جائے گا، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، جس دن عرب کے معاشرے میں ہوتا یہ تھا لڑکی کو جو ہے پیدا ہوتی تھی زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اس کو بھی کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا، کس گناہ کے بدلے تمہیں قتل کیا گیا تھا، آخر تمہارا قصور کیا تھا، تمہارا جرم کیا تھا، تم نے گناہ کون سا کیا تھا جس کی بدولت دنیا میں تمہیں جو ہے ذلیل و رسوا کر کے ایک گہرے غار کے اندر دبا دیا تھا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر آدمی جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ کون سی قیامت ہوگی؟ وہی قیامت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا الجبال سيرت۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب آسمان کے روئے روئے ہو جائیں گے، اون کی کالوں کی طرح اڑتا ہوا آسمان پھرے گا، جب زمین ختم، آسمان ختم، پہاڑ ختم، دریا کا پانی ختم، سمندروں کا پانی ختم، سب کا سب آگ کے اندر تبدیل ہو جائے گا، تو اس وقت پھر اعلان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو اور اس آسمان کو ساتوں زمینوں کو لپیٹے ملے گا اور اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے گا، ساتوں آسمانوں کو ایک لپیٹ ملے گا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ ایک زمین کو جھٹکا دے گا، ایک طرف آسمان کو جھٹکا دے گا اور جھٹکا دینے کے بعد معلوم کرے گا کون ہے آج دنیا کا بادشاہ، این الملوک، آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہے جو تکبری بھی کیا کرتے تھے، دکھلاوا بھی کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر عیش و عشرت والی زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ لمن الملک اليوم، بتائیے آج کس کی بادشاہت ہے، بتائیے آج بادشاہ کون ہے، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے اندر ایڑی مار کر چلنے والے، کہاں ہے دنیا کے اندر تماشا کرنے والے، کہاں ہے دنیا کے اندر نمازوں کے اندر ہنسی اور مذاق کرنے والے، ہنسی اور مذاق جس کے بارے میں جب ہم نماز میں آ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب ان راتوں کے اندر جن میں برکتیں مانگنی چاہیے، رحمتیں مانگنی چاہیے، رب سے دعائیں مانگنی چاہیے، ان راتوں کے اندر ان راتوں کو ہنسی مذاق کے اندر اڑا رہے ہیں، گٹوں کے اندر اڑا رہے ہیں، اور ان راتوں کے اندر ہم رب کی نافرمانیوں میں، ان
راتوں کو گزار رہے ہیں. جب کل قیامت کے لیے آج دنیا کی آنکھ بند ہوگی اور روحانی آنکھیں آپ کی کھلیں گی, اس وقت اندازہ ہوگا آپ کیا کچھ کھو کر آئے ہیں اور کیا کچھ لے کر آپ اپنے ساتھ میں آئے ہیں. تو بتا ہی رہا تھا جس کے بارے میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں خیال کیا ہوتا ہے, دنیا والوں کو بھی کہہ دوں گا ہم نے تو رمضان میں روزے بھی رکھے ہیں, تراویح بھی پڑھی ہے, اسی کو تو قرآن میں کہا تھا وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. کہاں ہے وہ نمازی, کھڑے ہو جائیے آپ جنہوں نے نماز دکھلانے کے لیے پڑھی تھی, جنہوں نے نماز جی ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی. ہاں میں سب سے بڑا نمازی ہوں, ہاں میں سب سے بڑا متقی ہوں, ہاں میں سب سے بڑا پرہیزگار ہوں. کسی کے کہہ لینے سے کہ میں سب سے بڑا متقی ہوں کوئی متقی نہیں بن جاتا. کسی کے کہہ لینے سے کہ میں سب سے بڑا پرہیزگار ہوں کوئی پرہیزگار نہیں بن جاتا. کسی کے کہہ لینے سے کہ میں نے فلاں گناہ نہیں کیا, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. جس بندے نے گناہ کیا ہے, جس بندے نے نیکیاں کی ہیں, رب کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے. ہوتے کون ہو تم اس کے نام اعمال کو جاننے والے, ہوتے کون ہو تم ان کے عیوب کو گنوانے والے. تو رب یہ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. کہاں ہے وہ نمازوں کے اندر ہنسی مذاق کرنے والے لوگ, آئیے کھڑے ہو جائیے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. فرشتوں سے کہا جائے گا ان مجرموں کے کانوں کو پکڑ لو, ان کی گردنوں میں توپ کو ڈال دو اور آج ان کی صفیں علیحدہ کر دو, آج ان کو الگ الگ کھڑا کر دو. یہ مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز کے اندر آئے ہوئے تھے, دل اٹکا ہوا تھا کاروبار میں, دل اٹکا ہوا تھا گھر کے کاموں میں, دل اٹکا ہوا تھا گھر کی الجھنوں میں, دل اٹکا ہوا تھا گناہوں کے کاموں میں, پڑھ رہے تھے نماز صرف اور صرف دکھانے کے لیے. تو رب کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج ان مجرموں کو الگ کر دیجیے, الگ کر دیجیے. میں ان سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتا, میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا, میں تو ان سے تکلم بھی نہیں کرنا چاہتا. جس وقت رب یہ کہہ دے کہ میں تمہارے سے بات نہیں کرنا چاہتا, تو پھر بچائے گا کون, رحمت کی نظر کرے گا کون, دیکھے گا کون میرے اور آپ کی طرف, بچائے گا کون اس رب کے عذاب سے, جس رب کا عذاب جس کے بارے میں یہ تو کہا تھا أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ أَيْنَ الْمُلُوكُ. کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, کہاں ہے دنیا کے متکبر لوگ, کہاں ہے فتنہ پرور لوگ جو دنیا کے اندر فتنہ اچھالتے تھے, فساد برپا کرتے تھے, چغلیاں کرتے تھے, غیبتیں کرتے تھے, ٹونٹ کستے تھے. کہاں ہے وہ لوگ؟ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ. اللہ زمین کو جھٹکا دے گا, آسمان کو جھٹکا دے گا اور پھر کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ. بتائیے آج کس کی بادشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار. جب کوئی نہیں بول سکے گا سب کے سب خاموش پڑے ہیں, کسی کے جسم میں کوئی جان نہیں, کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ رب کے سوال کا جواب دے سکے. پھر رب خود ہی کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ایک واحد قہار کی آج ضرورت ہے, اسی کی سلطنت ہے. سلطنت تھی, رہے اور رہے گی. تم نہ تھے جب بھی اس کی سلطنت تھی, تم ہو جب بھی اس کی سلطنت ہے. اور جب تمہارا مریم ہیٹ ہو جائے گا, جب تمہیں قیامت آنے سے پہلے سور پھونک دیا جائے گا, سب کے سب جسم نست نابود ہو جائیں گے, اس وقت بھی اس رب کی بادشاہ ہے. اللہ کہے گا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. میں ہی ہوں متکبر, میں ہوں دنیا کا بادشاہ, میں ہی ہوں آخرت کا بادشاہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں مل جائے اور اگر تم یہ چاہتے ہو آخرت تمہیں مل جائے, ہو نہیں سکتا میرے بھائی. اور جب تک رب کے دروازے پر نہیں آؤ گے, جب تک اس قرآن کو سینے سے نہیں لگاؤ گے, جب تک اس کے احکامات کو عمل نہیں کرو گے, قرآن تو ہم نے لے لیا ہے اور بس اس کو طاقوں میں سجا دیا, اس کو گھروں میں سجا دیا, بس اس کو سال میں ایک مرتبہ پڑھے جانے والی کتاب کو سمجھ لیا کہ سال میں ایک مرتبہ کتاب پڑھی جائے گی. رمضان آئے گا اور مقدس کتاب کا دور دورہ ہوگا. رمضان میں تراویح میں امام بھی آئے گا اور وہ جو ہے تراویح میں قرآن سنا کر چلا جائے گا. میرے بھائیوں, یہ قرآن ایک مہینے کے لیے نازل نہیں ہوا, ایک مہینے کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ 20 یا 21 یا 40 یہ 30 دن 25 دن یا 27 دن قرآن سننے کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ قرآن کوئی مردوں کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن کوئی جو ہے مرنے والے پر پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن زندہ ہونے والوں پر پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے یہ کتاب جو ہے بیماری میں یاد کیے جانے والی کتاب نہیں ہے. یہ قرآن تو وہ ہے جس کو ہم کہتا ہے ہدی للناس. ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا. یہ تو تمام جہانوں کے لیے انسانیت ہے, تمام انسانوں کے لیے اس کو ہدایت بنا کر, آئیڈیل بنا کر, نمونہ بنا کر, اپنی مثال بنا کر پیش کیا ہے تمہارے سامنے. تم نے تو صرف یہ سمجھ لیا بس رمضان میں تراویح میں قرآن سن لیا
لیا اور بس ہم فارغ ہو گئے, ہماری چھٹی ہو گئی. بتائیے, میں سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے, کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں سے جنہوں نے اب تک قرآن کریم کے دو قرآن کریم کے دو مکمل کر دیا؟ کتنے لوگ ہیں؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کوئی بتائے ایک آدمی کہ جس نے قرآن کریم کو اس رمضان میں 2 مرتبہ مکمل کر لیا؟ صرف 2 لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, 3 لوگ, یہ دیکھیے 4 لوگ. بس اتنے بڑے مجمع میں یہی زندہ دل لوگ ہیں جنہوں نے, میں نے 10 کا سوال نہیں کیا, 5 کا سوال نہیں کیا, 3 کا سوال نہیں کیا, میں نے تو صرف سوال اس بات کا کیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے 20 روزے گزر چکے ہیں, کتنے 20 دن کے اندر تم نے صرف 2 ہی قرآن مکمل کیے, اور بہت سے نے تو یہ بھی نہیں کیا. ان کے لیے تو بڑے شرف کا مقام ہے کہ انہوں نے 2 قرآن مکمل کر لیے, لیکن وہ اتنے سارے لوگ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, اور بس تراویح میں آئے اور سوچا کہ بس ہم نے قرآن سن لیا اور ہم فارغ ہو گئے. میرے بھائیو, عزیزو, دوستو, بزرگوں, یہ قرآن وہ قرآن نہیں کہ صرف سال میں ایک مرتبہ سن کے اور ہماری چھٹی ہو گئی, ہم فارغ ہو گئے. نہیں میرے بھائیو, یہ قرآن تو پورے سال کے لیے نازل ہوا ہے, یہ قرآن تو پوری زندگی کے لیے داخل ہوا ہے. ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہیں اور جب تک اس دنیا کے گود میں رہیں گے, جب تک قبر کی پیٹ میں نہ چلے جائیں, اس وقت تک یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن ہم نے تو صرف اس قرآن کو اتنا سمجھ لیا, اگر کہیں لڑائی جھگڑا فساد ہو گیا کہ قرآن کو لے آؤ اور اس کے اوپر قسم کھا لو ہاتھ رکھ کر کہ بس ہاں فیصلہ ہو جائے گا. قرآن کو بیچ میں لے لیا, قرآن میں دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے, قرآن پر ہاتھ رکھ کے فیصلے کیے جاتے. کتنی بڑی بدبختی اور بے نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں. خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ نماز ہے جو ہم تراویح کے اندر پڑھ رہے ہیں, آئندہ کوشش کیجیے گا کہ کوئی تراویح کے اندر ہنسی مذاق نہ ہو, آئندہ کسی کی نماز کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو. یہ نماز نہیں رہتی, نماز کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے, اور جس انسان کے بدن کے اندر سے روح نکل جاتی ہے, ہم اس کو کہاں پہنچاتے ہیں؟ بتاؤ بھائی, کہاں پہنچاتے ہیں؟ قبرستان میں پہنچاتے ہیں. تو ہماری یہ نمازیں بھی قبرستان جیسی ہم نمازیں, میں خود جیسی نمازیں پڑھ رہا ہوں. یہ نمازیں ایسی نمازیں نہیں جو ہمیں بخشوا دیں, یہ نمازیں ایسی نمازیں ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ان کو لایا جائے تو قبرستان میں ہی کرنا نہ پڑے گا. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اس قرآن سے محبت کرو, اس نماز سے محبت کرو, اس مہینے کی قدر کرو. رب تمہیں یہ مہینہ عطا کر رہا ہے, تم اپنے کاروباروں کے چکر میں لگ کر, اپنی الجھنوں کے چکر میں لگ کر, زندگی کی پریشانیوں میں الجھ کر جو بس اپنے اس رمضان مبارک کے مہینے کی قدردانی کو کھو رہے ہو, ناقدری کر رہے ہو, یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی بے نصیبی کی بات ہے. سال ہر سال میں تو ہم کاروبار کرتے ہیں, سال ہر سال میں تو ہم رزق کماتے ہیں. اگر ایک مہینہ وقت سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں, اگر ایک مہینے کی طرف میں کاروبار کرنا حرام ہے, کاروبار کیجیے, خوب کیجیے, نماز وقت پر ادا کیجیے, قرآن کی تلاوت وقت پر کیجیے, ذکر و اذکار کی پابندی وقت پر کیجیے. جب ہمارے اندر یہ عادت ہوگی, ہمارا نماز روزہ, ہمارے نماز روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے کاروبار پر جانا یہ بھی کرنا ہے. ہم کاروبار کر رہے ہیں, دکان پر بیٹھے ہیں تو بس فون چلا ہوا ہے اور اس میں جو ہے نیوز دیکھ رہے ہیں, خبریں دیکھ رہے ہیں. زیادہ دور نہ جائیے, اگر فون نہیں ہے تو پھر اخباروں کی تلاوت کر رہے ہیں, بس اخبار پڑھ رہے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے میسر تو پھر روڈوں پر آنے جانے والے لوگوں کو بلا کر صحیح باتوں کا مشورہ کر رہے ہیں. آپ کاروبار پر ہیں, آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں, ایک مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں, ایک مرتبہ آپ اللہ کے حمد و ثنا کر سکتے ہیں. ایک بندہ ایسا ہے جو صبح سے شام تک دکان پر بیٹھا ہوا ہے, خالی ہے, گاہک آیا سامان دیا اور گاہک چلا گیا, پھر اپنی تلاوت شروع کر دی, پھر جو ہے اپنی ذکر و اذکار شروع کر دی. کیا مشکل کام ہے؟ برکت بھی ہوگی, رحمت بھی نازل ہوگی, کاروبار کے اندر کی الجھنیں بھی ختم ہو جائیں گی, اور پھر رب کے سامنے پیش ہونے کا موقع بھی مل جائے گا. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, باتیں تو بہت ہی کہنے کی, لیکن کیا کہوں, بس صرف 3 باتیں اس وقت میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جب تمہیں کوئی نعمت ملے, جب تم کسی نعمت کی تکمیل پر پہنچو, اور جب تمہیں کوئی خوشخبری, کوئی اچھا پیغام موصول ہو, جب تمہیں کوئی اچھا پیغام پہنچے, اور جب تم اس پیغام کی اختتام کو پہنچو, اس کی انتہا کو پہنچو, تو اس پر رب کا شکریہ ادا کرو.
اس پر رب کا شکریہ ادا کرو. ہم سب یہاں شکریہ کے محتاج ہیں, رب کی بارگاہ میں شکریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا کر دی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ فضل ہوا اس رب نے ہمیں تراویح کی نماز میں باجماعت نماز میں قرآن کریم کی تلاوت سننے کا موقع بھی عنایت فرما دیا. تو اس پر رب کا شکریہ ادا کیجیے, کہہ دیجیے الحمدللہ رب العالمین. دوسرا کام اس موقع پر کرنے کا جو ہے وہ کام یہ ہے کہ استغفار کیجیے. کیوں؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, شیطان کو چاہتا یہ ہے کہ جب ہم شکریہ ادا کر دیتے ہیں نعمتوں کا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم سے کام پائے تکمیل تک پہنچا دیا, تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس نے یہاں سے تو میرا بازو توڑ دیا ہے, یہاں سے تو مجھے نکال دیا, لیکن اس کے دل میں ایک وسوسہ اور ڈال دو کہ میں تو وہ شخص ہوں جس نے قرآن سنایا ہے, میں تو وہ شخص ہوں جس نے قرآن سنا ہے, میں تو وہ شخص ہوں جس نے تراویح کی نماز باجماعت مقتدیوں کے ساتھ میں پڑھی ہے. تو دل کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے, دل کے اندر جو بڑائی آ جاتی ہے, ایک جو ہے کبریائی آ جاتی ہے, اس کو نکالنے کے لیے استغفار پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان کی کمر ٹوٹ جائے. تو کہہ لیجیے استغفر اللہ. دو کام ہوئے. تیسرا کام کرنے کا جو اس وقت میں ہے وہ کام یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے, بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو یہ رب سے مانگنے کا وقت ہے, رب کو منانے کا وقت ہے, رب کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھنے کا وقت ہے, رب کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھنے کا وقت ہے. تو اب وقت آ گیا کہ رب کے سامنے بارگاہ عزت میں ہاتھ اٹھا لیں, اور پھر اس کے بعد رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. رب آج تک میرے گناہ کیے 100 کیے, لیکن آج تک میں قرآن کریم کا موقع ہے, اس موقع پر جو ہے دعائیں قبول کی جاتی ہیں, فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. بس یہی تو وہ موقع ہے جس میں رب کا اور بندے کا تعلق بالکل مضبوط ہو جاتا ہے, رب بھی بندے کے قریب آ جاتا ہے, اور بندہ بھی رب کے جو ہے دروازے پر پہنچ جاتا ہے, اور پھر مانگنے کی گھڑی آ جاتی ہے, اور پھر رب سے بندہ جو مانگتا ہے رب اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, بس یہی 3 باتیں تھی جو مجھے آپ لوگوں سے کرنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم سے عشق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.